بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ اللّٰہ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ خضوع، خشوع اور نماز کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلواتہم خاشعون۔ ترجمہ: وہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ واضح رہے کہ کچھ علماء نے خشوع کے بارے میں کہا ہے کہ یہ قلب کے اعفال سے ہے، جیسے خوف اور ڈر ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ظاہری اعضاء کے فعل سے ہے، جیسے سکون اور توجہ، فضول باتوں کو ترک کرنا ہے۔ نیز علماء کے نزدیک خشوع کے متعلق مختلف ہے کہ کیا یہ بھی فرائض نماز سے ہے یا کہ فضائل سے ہے۔ فرائض میں شمار کرنے والوں کی دلیل اس حدیث پاک سے ہے۔ ترجمہ: بندے کے لیے نماز سے اسی قدر حصہ ہے جتنا اس نے سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: نماز قائم کرو صرف میرے ذکر کے لیے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا، اور غافلوں میں سے مت ہو۔ اور حضرت امام بقی نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اوپر آسمان کی جانب نظر فرماتے تھے، تو اس آیت کا نزول ہوا۔ مسند عبد الرزاق میں اتنا مزید ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خشوع کا حکم فرمایا گیا تو آپ نے سجدہ گاہ کی طرف اپنی نظر فرمائی۔ اور حاکم اور بقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجانب آسمان نظر اٹھائی تو اس آیت پاک کا نزول ہوا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نیچے کو جھکا دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس طرح ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو، اس میں پانی کثرت سے ہو، وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، کیا پھر اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ اس سے یہ مفہوم ہے کہ نماز سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور کبیرہ گناہوں کے سوا کوئی گناہ اس پر نہیں رہ جاتا، اور یہ درجہ اس وقت ملتا ہے جب نماز دل کے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ نماز میں دل حاضر رہے، ورنہ وہ نماز واپس اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس میں دنیاوی کوئی بات دل میں نہ لائی، اس کی گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز فرض کر دی گئی، حج اور طواف کا حکم دے دیا گیا، حج کے مناسک تعلیم فرمائے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔
پس اگر تیرے قلب کے اندر مذکور کی عظمت اور ہیبت جاگزیر نہ ہو جو کہ مقصود اور مطلوب ہے تو ذکر کی کچھ قیمت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکتی نہ ہو، اس کو بجز اللہ تعالیٰ سے دوری کے کچھ میسر نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابو بکر بن عبداللہ نے کہا ہے کہ اگر تیری خواہش ہو کہ تو اپنے مولا کریم کے پاس بلا اذن اور بلا ترجمان جائے تو تیرا جانا ممکن ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے، تو فرمایا مکمل طور پر وضو کرو، محراب یعنی مسجد کی جگہ نماز میں داخل ہو جاؤ تو گویا بلا اذن تو مولا کریم کے پاس چلا گیا ہے، پھر وہاں پر تو بغیر کسی ترجمان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو شروع کر دے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ گفتگو فرماتے تھے اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کیا کرتے تھے، اور جس وقت نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ یوں ہوتے تھے جیسے ہمارے ساتھ ان کی کوئی پہچان ہی نہ ہو اور نہ ہمیں ہی ان سے کچھ پہچان ہو۔ ان کی مشغولیت اللہ تعالیٰ کی عظمت کے باعث اس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی جانب نظر تک نہیں کرتا جس نماز میں انسان کے جسم کے ساتھ اس کا دل حاضر نہ ہوتا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں قیام پذیر ہوتے تھے تو 2 میل کے فاصلے تک ان کے دل کی دھڑکن کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ اور حضرت سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو بہتے ہوئے آنسو ان کے رخساروں سے ان کی داڑھی پر گر رہے ہوتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی دوران نماز اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا تو اعضائے بدن بھی اس کے ساتھ خشوع کرتے۔ اور نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا آغاز کرتے تھے تو کانپ اٹھتے تھے اور چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ جب پوچھا گیا یا امیر المومنین آپ کو کیا ہوتا ہے، تو آپ کہتے اس امانت کی ادائیگی کرنے کا وقت آ چکا ہے جسے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑ پر پیش فرمایا گیا تھا، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا جبکہ میں نے اس کو اٹھا لیا تھا۔ اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وضو کرتے تھے تو رنگ زرد پڑ جایا کرتا، تو اہل خانہ پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو یوں ہوتا ہے، تو بتاتے تھے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بعد میں کس ذات کے حضور کھڑا ہونے والا ہوں۔ اور حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ نماز کا وقت ہو جانے پر میں مکمل وضو کرتا ہوں، پھر وہاں پر آتا ہوں جس جگہ پر نماز ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے، پھر وہاں کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ اعضائے بدن سکون پذیر ہو جائیں، پھر نماز کے لیے قیام کرتا ہوں، اور اس وقت میری حالت یوں ہوتی ہے کہ کعبہ میرے آگے ہوتا ہے
اور پاؤں تلے پل صراط ہوتا ہے۔ میری دائیں جانب جنت ہوتی ہے اور بائیں جانب دوزخ ہوتی ہے۔ عقب میں ملک الموت کو کھڑا ہوا محسوس کر رہا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہی آخری نماز ہے۔ پھر خوف و رجا کے مابین میں کھڑا ہوتا ہوں اور حق کے ساتھ پکارتا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں، عجز میں رکوع پذیر ہوتا ہوں، سجدہ خشوع کے ساتھ بجا لاتا ہوں، اپنے باؤں پر بیٹھ جاتا ہوں، بائیں پاؤں کو بھی بچھا لیتا ہوں اور انگوٹھے کو قبلہ رخی رکھتا ہوں، اور پھر میں اخلاص پیدا کرتا ہوں۔ اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہو گئی یا کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، تفکر کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرنا ساری رات قیام رکھنے سے بہتر ہے کہ جس میں دل غافل ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانہ آخر میں بعض لوگ میری امت میں سے ہوں گے، وہ مساجد میں آئیں گے، وہاں مجالس کا انعقاد کریں گے اور دنیا سے محبت کی باتیں کریں گے۔ ان کے پاس نہ بیٹھو، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ لوگوں میں سے بدترین چور کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ جو نماز کا چور ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ نماز میں چوری کیوں کر ہوتی ہے؟ تو فرمایا، وہ رکوع اور سجود مکمل طور پر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اولین محاسبہ نماز ادا کرنے والوں کا ہوگا۔ اگر اس کو مکمل کیا گیا تو دیگر امور کے حساب میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر اس میں کمی ہوئی تو ملائکہ کو حکم ہوگا کہ دیکھیں میرے بندے کے نوافل بھی ہیں، ان نوافل سے اس کے فرائض کی تکمیل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بندے کو بہترین نعمت یہ حاصل ہے کہ اس کو 2 رکعت نماز ادا کر لینا اس کے نصیب میں ہو جائے۔ جس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو ان کے پہلوؤں پر کپ کپی ہوتی تھی، ان کے دانت بھی بجتے تھے۔ سبب پوچھا گیا تو فرمایا، اب امانت کو ادا کرنے کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسے ادا کروں۔ حکایت ہے، حضرت حلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ نماز میں قیام پذیر تھے کہ ایک بھیڑ نے ان کو کاٹا اور خون نکل آیا، مگر انہیں محسوس تک نہ ہوا، حتیٰ کہ ابن سعید آئے اور انہوں نے ان کو یہ بتایا، تو پھر انہوں نے کپڑے کو دھویا۔ ان سے کہا گیا کہ جب بھیڑ آپ کو کاٹ رہی تھی اور خون بہنے لگا تھا تو آپ کو معلوم تک نہ ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جو آدمی مالک جبار کے آگے حاضر کھڑا ہو، موت اس کے عقب میں موجود ہو، اس کے بائیں جانب دوزخ اور زیر پا پل صراط ہو، کیا وہ اس طرح کی باتوں کو جان سکتا ہے؟ حضرت عمر ابن زر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ہاتھ پر زخم آ گیا۔ ابن زر بڑے عبادت گزار اور زاہد شخص تھے۔ ان کو حکیم نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دینا لازم ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا
کہ کاٹ دیں۔ حکیم نے کہا کہ ہاتھ جب ہی کاٹا جا سکتا ہے جب آپ کو رسیوں سے باندھ لیا جائے۔ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا تو تم میرے ہاتھ کو کاٹ دینا۔ پس جب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا تو ان کے ہاتھ کو کاٹا گیا اور انہیں معلوم تک نہ ہوا۔ قیامت ہے کہ سن لیلا کا دشت کیس میں آنا۔ تعجب سے وہ بولا، یوں بھی ہوتا ہے زمانے میں؟ دل نازک پہ اس کے رحم آتا ہے مجھے غالب، نہ کر سرگرم اس کافر کو الفت آزمانے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔